پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس نے حکومت کے خاتمے کی حتمی تاریخ جنوری کی دی ہوئی ہے، مگر انہیں لگتا ہے کہ جنوری سے بہت پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا۔ ادھر حکومت نے اپوزیشن کو فری ہینڈ دیتے ہوئے ملک بھر میں جلسے کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن حکومت اس بات پر بھی مطمئن ہے کہ اپوزیشن کی یہ تحریک ہوگی ناکام ہی۔ دوسری جانب 1 اکتوبر کو شاہدرہ تھانے میں درج ہونے والے غداری اور بغاوت پر اکسانے سے متعلق مقدمے میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے علاوہ دیگر تمام جو لیگی رہنما تھے ان سب کے نام خارج کر دیے گئے ہیں۔ اب کیا اپوزیشن حکومت سے بات چیت کرے گی؟ دوسری طرف پھر سپریم کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو کنونشن سینٹر میں وکلاء کی تقریب میں شرکت کرنے کے حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کس قسم کی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں اور ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جناب، شکریہ۔ تیاری ہے سر پوری آپ کی؟ جی انشاءاللہ جی بالکل ریڈی ہے؟ بالکل ریڈی ہے۔ یو لک ایکسائٹڈ۔ یہ طے ہو گیا کہ یہ مقابلہ آپ کا کس سے ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم سے ہے یا ان کو لانے والوں سے ہے؟ اس پر کوئی اب کنفیوژن تو نہیں رہی ہے؟ جو پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے، جس مشکل میں وہ ہے، اس سے ہے، اور ہم نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ نہ وزیر اعظم سے نہ لانے والوں سے، مہنگائی سے، یعنی کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا مہنگائی ہوتی تو آپ لوگ کھڑے ہوتے۔ وزیر اعظم کی باتیں تو آپ نے سنی ہے نا، ان سے تو بات کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی سمجھتا ہی نہ ہو کہ ملک کے معاملات کیا ہیں، آج تک وزیر اعظم نے ایک دفعہ بھی پاکستان میں مہنگائی کی بات نہیں کی۔ پاکستان کے عوام کی تو ٹائیگر فورس کو کہا کہ کنٹرول کرے گی، اب وہ مہنگائی اس پر نوٹس لے گی، سارا کام کرے گی، ایکشن ہوگا ہولڈرز کے خلاف اور وغیرہ وغیرہ۔ سر یہ وہی وزیر اعظم ہے جو پہلے کٹے پالنا چاہتا تھا، پھر مرغیاں دینا چاہتا تھا لوگوں کو۔ ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ مخبری جب کابینہ کرپٹ ہو، کابینہ غلط فیصلے کرے، فائدہ اٹھانے والے کابینہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں، ٹائیگر فورس کیا کر لے گی؟ یہ بنی تھی کووڈ کے لیے۔ اب ٹائیگر فورس وہ کس طرح، مجھے یہ سمجھا دینا پرائم منسٹر صاحب کہ کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ کل یہ سوال تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی وزیر اعظم سے نہیں، اچھا ہمارے جو پی ٹی آئی کے گیسٹ آئے ہوئے تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہر ضلع میں جو کمشنرز یا ڈپٹی کمشنرز یا جو سارا حکومتی ہوتے ہیں اہلکار، ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا اسٹاف تو کم ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ مانیٹرنگ کریں گے کہ بھائی مارکیٹس میں کیا قیمتیں چل رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے۔ کس قانون کے تحت؟ کس قانون؟ آپ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، یہی تو بات ہے نا، قانون ہے نہیں، آپ پولیٹیسائز معاملات کو نہیں کر سکتے۔ حکومت کا نظام موجود ہے، اس کو انفورس کریں۔ فیلئر تو حکومت کا ہے، آپ اس کو اس میں پولیٹیسائز کر کے اس کو اور تباہ کر دیں گے۔ لیکن یہ کہ والنٹیئرز کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ کام کریں گے اور ان کو جو ہے بتائیں گے کہ بھائی کس مارکیٹ میں کیا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے کتنا افیکٹو ہوتا ہے، پھر ایڈمنسٹریشن ایکشن لے۔ دیکھیں پولیٹیکل ورکر والنٹیئر نہیں، میں بھی والنٹیئر کر دوں گا، پھر ساری جماعتیں چل پڑیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ انارکی نہیں ہو سکتی۔ حکومت اسی لیے ہے، حکومت کا نظام موجود ہے، حکومت کے وسائل موجود ہیں، قانون موجود ہے، وہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ میں تو 2 سوال ہر ایک سے کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ چینی کس طرح 53 روپے سے 110 پہ پہنچا؟ بالکل صحیح۔ آٹا 35 سے 75 روپے کیسے پہنچا؟ اس کا آج تک جواب نہیں آیا۔ نہیں۔ اچھا جو شوگر رپورٹ وغیرہ انہوں نے بنائی، اس سے آپ ویسے مطمئن ہیں اس ایکشن سے؟ ہم تو ان سے یہ پوچھتے ہیں آپ اس پہ ایکشن کب ہوگا، لیکن آپ سے ویسے میں پوچھ رہی ہوں بطور وزیر اعظم۔ کمیشن کی ہیڈنگ دیکھیں، وہ کمیشن بنا تھا فار دا انکریز ان پرائس آف شوگر، اس کے اندر 2 چیزیں تھیں کہ قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے، بالکل ذمہ دار کون ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جواب 347 صفحے میں نہیں ہے، ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو جن لوگوں کے نام ہیں وہ پھر کیوں نام ہے؟ سر نام کی بات نہیں ہے، آپ کیوں بڑھی اور اس کے ذمہ دار کون ہے، وہ آپ کو اندھا بھی بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ای سی سی کا فیصلہ ہوا جس کو کابینہ نے اپروو کیا، اس کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھی، اس کے بعد پھر آپ فیصلے نہیں کر سکے اس کو کم کرنے کے لیے۔ آج تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، آپ ڈیسیشن نہیں لے سکے کہ اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ یہ فیلیور ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ای سی سی کو ہیڈ جو کرتا ہے اور جو کیبنٹ کو ہیڈ کرتا ہے۔ صحیح، ان کا اتنی بات ہے، اس میں لمبی چوڑی کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جی حکومت نے جو آپ لوگوں کو اجازت دے دی ہے کہ جی جہاں چاہیں جلسے کریں، تو اس سے تو کم از کم کنٹینر البتہ ہمیں اسلام آباد میں تو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اجازت مل گئی ہے۔ نہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، پاکستان میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ صوبائی حکومتیں آپ لوکل ایڈمنسٹریشن کو درخواست دیتے ہیں کہ یہ رائٹ ہوتا ہے پبلک۔ وہ کیا این او سی ایشو کرتے ہیں؟ جی آپ ان سے کہتے ہیں جی میں یہاں پہ یہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں، وہ چیک کر کے کہ اور تو وہاں نہیں ہے، سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے، وہ 99.9% دفعہ وہ کہتے ہیں جی آپ بالکل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں یہاں سے اگر آپ یہاں نہ کریں یہاں کر لیں،
کہ رائٹ آف اسمبلی یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی روک نہیں سکتا. اس میں لیکن تو پہلے یہ حکومت بتا دے کہ روکا کس نے تھا کہ آج اجازت دے دی ہے. مطلب وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہوں گے نا کہ اگر کوئی روکنے کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے تو ایسا نہ سوچے, ہماری طرف سے اجازت ہے جی, کوئی ہم ان کو کوئی یہ وفاقی وزراء سے بات نہیں کر سکتے, یہ صوبے کا کام ہے. ٹھیک ہے, اس کا شاید انہیں علم نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے یہ طے کر وہ لیا ہے کمپیریزن بھی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ لوگ روکتے تھے, ہم روک نہیں رہے ان کو. یہ آ کے 5 مہینے یہاں ڈی چوک میں بیٹھے رہے ہیں غیر قانونی طور پہ, نہیں کسی نے روکا؟ غیر قانونی کیوں؟ غیر قانونی تھا وہ, تو جلسہ گاہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, پبلک لائف ڈسٹرپٹ جی پبلک لائف ڈسرپٹ ہوئی, پارلیمنٹ ڈسرپٹ ہوئی, حکومت ڈسرپٹ ہوئی, وہاں پر جو کرمنل ایکشنز کیے گئے تو وہ ٹھیک تھا. اب لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہو عباسی صاحب تو پھر پریشر نہیں پڑتا, آپ لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ کس کا مطلب کوئی اس قسم کا کام کہ کہیں کوئی روڈ بند ہو گئی یا کچھ ہے, تاکہ پریشر پڑے جب عوام آئیں گے, عوام تکلیف میں ہے, عوام باہر نکلیں گے, عوام کا دباؤ حکومت پر ہوتا ہے, پتھر مار کے نہیں ہوتا. ہاں مثال کے طور پہ مولانا صاحب آئے پچھلی دفعہ, تو جس گراؤنڈ میں وہ بیٹھے تھے ٹیکنیکلی اس گراؤنڈ سے عوام کو, آس پاس کے رہنے والوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا, ان کی زندگی ویسے ہی رواں دواں تھی, تو پریشر گورنمنٹ پر کوئی نہیں پڑا. اگر وہ ادھر مڑ آتے تو روکنے والا بھی نہیں تھا, اگر وہ 0 پوائنٹ سے دائیں مڑ جاتے کوئی روکنے والا نہیں تھا. 40,000 سے زائد آدمی تھے. تو یہ چیزیں ذرا وہی پوچھ رہی ہوں نا, آپ لوگوں کی پریشر ٹیکٹک کیا ہوگی؟ پریشر ٹیکٹک یہی ہے, لانگ مارچ ایک پریشر ٹیکٹک ہے. جب لوگ کنورج کریں گے اپنے مسائل, آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے, جو پارلیمانی نظام ہے, جو پارلیمان مفلوج ہے, اس کی وجہ سے ہماری بات, ہمارے مسائل کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ اسد عمر صاحب کی پلاننگ کچھ اور ہے, پلاننگ منسٹر ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کل ٹی وی پہ کہ اگر اپوزیشن جو ہے اتنے جلسے کرے گی اور جلوس کرے گی, اور کووڈ بھی ہو رہا ہے, فواد چودھری صاحب نے کہا آپ لوگ ملتوی کر دیں ذرا جلسے جلوس. تو اسد عمر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ جلسے جلوس کریں گے تو ہم سے ہمارا ورکر بھی کہے گا کہ آپ بھی جلسے جلوس کریں, تو ہم پہ اور تو کچھ نہیں ہوگا, ہمیں بھی جلسوں پہ اکسا دیں گے یہ لوگ. جی جلسے کر لینا, کام تو کیا نہیں ہے, نہ کام کر سکتے, اب جلسے ہی کر لیں, کچھ تو کریں. جب یہ 5 مہینے بیٹھے تھے یہاں پر آ کر ڈی چوک میں, تو کیا آپ لوگ کی حکومت نے جلسے جلوس کیے تھے؟ کیا کیا تھا؟ جلسے جلوس نہیں, ہم نے کوئی جلسہ جلوس نہیں. تو یہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ حکومت تو کام کرتی ہے نا. میں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیوں کریں گے؟ حکومت اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, کام کر کے دکھاتی ہے, عوام کے مسائل حل کرتی ہے. عوام تو سڑک پر اس لیے آئے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں, مہنگائی ہو گئی ہے, بے روزگاری ہو گئی ہے, گروتھ ختم ہو گئی ہے, ہر طرح سے ملک کے اندر پریشانی ہے. آپ نے بجلی اور گیس کے ریٹ دیکھیں, بالکل, یہ اس کی وجہ کیا ہے بتائے نا. حکومت ہر چیز ہی مہنگی ہے. لیکن اب جو آپ نے کچھ دن پہلے بات کی لوگوں سے کہ بھائی آپ لوگوں کو آگے نکلنا ہوگا, ڈنڈے بھی آپ لوگوں نے کھانے ہوں گے, پتھر بھی آپ نے کھانے ہوں گے, تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ آپ نے کھانے ہوں گے, آپ کہتے بھائی میں ہم کھائیں گے یا ہم کھائیں گے. میں ان میں شامل تھا نا, وہ جو پارٹی کے ایم این اے تھے, جو ٹکٹ ہولڈرز تھے, میں نے ان کو کہا کہ آپ کو لیڈرشپ دکھانی ہوگی. صحیح ہے, اگر لاٹھی لگے گی تو آپ کو لگے گی, آنسو گیس کھانی پڑے گی آپ کو, یعنی آپ کو آگے ہونا چاہیے, ہم سب سے آگے ہوں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر پتھر مارنا پڑے تو آپ کو پتھر بھی آپ کو پہلا پتھر بھی آپ کو مارنا پڑے گا. پتھر مارنے والے پتھر مارنے پڑتے ہیں اسٹریٹ ایجوکیشن میں. آپ جوان لوگ ہیں, آپ بھول گئے کہ بالکل اپنے کالج اسٹریٹ ایجوکیشن ہوتی ہے, انکریج کبھی بھی نہیں کیا تھا. جی اسٹریٹ ایجوکیشن نہیں کی نا کسی نے, ہم نے وہ کچھ دیکھی بھی ہے, کچھ کی بھی ہے. تو پتھراؤ کرنے کا آپ لوگوں کا وہ ہے کہ ادھر سے ظلم ہوتا ہے تو یہاں سے بھی پھر کچھ اس کا جواب دینا پڑتا ہے. تو سوال وہی ہے نا کہ وہاں سے بھی ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اگر ایک پارٹی پولیٹیکل آ کے بیٹھ رہی ہے سڑک پہ, آپ لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ لوگ آپ احتجاج کرنے لیں, آپ جب پولیس روکے گی, ڈنڈے مارے گی, آنسو گیس مارے گی, تو جواب تو ہوگا, پھر ہوگا. ٹھیک ہے, پلان ہے. مطلب تقاریر کے حوالے سے یہ طے ہو گیا ہے, نواز شریف صاحب تقریر کریں گے؟ جی وہ اگر انہوں نے ضرورت سمجھی, انہوں نے پہلے بھی کی ہیں. ابھی گجرانوالہ کا جلسہ ہے پہلا 16 تاریخ کو, تو مجھے امید ہے کہ وہاں پر کریں گے, کیونکہ عوام تو انتظار کرے گی سننے کے لیے, تو وہ چاہیں گے کہ وہ سنیں ان کو. جی عوام تو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سارے لیڈرز ہوں گے, سارے بات کریں گے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جب نواز شریف صاحب تقریر کریں گے تو وہ تو چلیں, جو بھی ان کا نیریٹو اس تقریر میں سامنے آئے گا. ایک نیریٹو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے سامنے آتا ہے, اور جس طرح کی مذہبی ہم آہنگی کی باتیں آج کل ہو رہی ہیں اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, وہ ہمیشہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے وہ اس کے اندر الزامات لگاتے ہیں, تو یہودی تو یہ تو فلانا تو ڈمکانا. اس نیریٹو کو پھر آپ لوگ بائے کر کے ان کو کرنے دیں گے اس طرح کی چیز کہ جی آپ کریں جو بھی بات آپ کو کرنی ہے؟ مذہب کارڈ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کسی کے اوپر غیر مذہب یا کافر ہونے کا یا یہودی ہونے کا, اس کی لابی کا اعلی کار ہونے کا الزام لگانا. آپ مولانا صاحب کی سیاست دیکھ لیں جو کم از کم 77 سے چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے. یہ باتیں تو پرائم منسٹر کرتا ہے. وہ لوگوں کو کبھی کہتے ہیں انڈین ایجنٹ ہیں, کبھی کہتے ہیں کس کے ایجنٹ ہیں.
مولانا صاحب نے اکثر کہا یہودی پچھلی ایجنٹ ہے، جو ان کی قادیانی کنٹینر ایجنٹ ہے، کی پتہ نہیں تقریریں ہیں وہاں پر کس کو عمران خان کو، کس کو کہا ہے؟ وزیر اعظم کو. نہیں میرے خلاف آپ پھر دیکھ لیں. میں خود وہاں پر آپ پھر دیکھ موجود لیں. تھا، میرے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ یہودی لابی ہے جو آج سرگرم ہے ملک کے اندر. تو اور یہ دیکھیں اس کے کچھ شواہد بھی ہیں. اب کل مولانا عادل صاحب پروفیسر تھے، بڑے عالم تھے اور کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. میں ان کے کل مدرسے میں گیا تھا. ایک بہت جدید قسم کا مدرسہ ہے، علماء ہیں، اسٹوڈنٹ سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی شخص کو یہاں پر سیاست نہیں کرنے دیتے. کوئی پولیٹیکل ہمارا اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے اسی وقت فارغ کر دیا جاتا ہے. اور لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاکستان کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. یہ وفاق المدارس. تو یہ ذرا ہمیں احتیاط سے یہ چیزیں کرنی چاہیے. تو یہی مولانا لیکن آپ صاحب لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے نا، اس نیریٹو کو سپورٹ نہیں کرتے آپ لوگ. نہیں، نیریٹو کو ایسا نیریٹو نہیں ہے. دیکھیں آپ کو جب نظر آئے گا کہ ایک خرابی موجود ہے، یعنی آج پاکستان میں ایک خدشہ ہے، ایک عوام کو بھی خدشہ ہے کہ یہاں پر جو لائن لگی ہوئی ہے اسرائیل کو ماننے کی، کل ہم نہ اس لائن میں کھڑے ہوں. آج لوگ یہ بات کر رہے ہیں. نہیں لیکن اس کے کہنے کا طریقہ ہے نا. اگر ہم کسی کو پن پوائنٹ کر کے کہیں گے یہ کافر ہے یہ کافر ہے، تو ادھر تو ہماری آدھی عوام اٹھ کے اس کو. کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا، کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا. یہ احتیاط برتنی چاہیے. خاص طور پر اگر آپ حکومت میں ہوں تو بڑی احتیاط سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. یہاں تو حکومت کو احتیاط کی محل ہے، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، سپیلنگ بھی نہیں آتی. اچھا سپیلنگ ہے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوئی، اور آپ کیونکہ وزیر اعظم ہیں ہم نے سوچا ہم آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ ایک وزیر اعظم کن کن تقریبوں میں شرکت کر سکتا ہے اور کن کن اگر ہم کہیں طبقات سے ایڈریس اسپیچ یا مخاطب ہو سکتا ہے؟ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، مخاطب ہو سکتے ہیں. جو سوال یہ ہے کہ اس کے اخراجات کون دے رہا ہے. اچھا، اگر آپ کسی قومی مقصد کے لیے خود بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اخراجات دے سکتے ہیں، کیونکہ کل جو وزیر اعظم خان صاحب بجٹ میں اس کی پروویژن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو گالیاں دینے کے لیے تقریر کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ بات، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر گڑبڑ کیا تھا نا؟ یہ تو وکلا خود اکٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا، خان صاحب گئے وہاں پر، انہوں نے تقریر کی. تو یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب نے ان کو انوائٹ کیا یا انہوں نے خان صاحب کو انوائٹ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ خراجات کس نے برداشت کیے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ کوئی مقصد بات ہوئی وہاں پہ. صحیح ہے. یعنی مثال کے قانون کے حوالے سے بات ہوئی یا ان کے حوالے سے بات ہوئی. اگر انوائٹ کیا وکلا نے تو ٹھیک ہے، اور اخراجات بھی برداشت. ہاں مطلب پہلا پوائنٹ تو یہ تھا نا کہ انوائٹ کیا وکلا نے، انوائٹ کیا تو اوکے ہے. اگر اخراجات بھی وکلا نے برداشت کیے تو ٹھیک ہے. بات وہاں پر جو ہوئی اس پر تو باتوں پر تو نوٹس ہم نے دیکھ لیا. اگر خرچہ کسی اور کا ہے تو بے مقصد باتیں بھی کرتے رہنے کو فرق نہیں پڑتا. اچھا، حکومت کے خرچے پر اکثر با مقصد بات کی جاتی. ٹھیک ہے. اور اگر وزیر اعظم نے خود ان کو انوائٹ کیا یا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں آؤں گا اور تم لوگ بھی اکٹھے ہو جانا اور میں تم لوگوں سے خطاب کروں گا، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ نہیں، کوئی کباہت نہیں ہے. کباہت تو ایک مورل ہے، بٹ مورالٹی تو آج کل ختم ہو گئی ہے. کہ با مقصد بات تو نہیں ہوئی نا وہاں پر، کوئی بے مقصد باتیں ہوئی ہیں. اس کو گالی، اس کو گالی، اس پہ طنز، اس پہ طنز، اور گھر آ گئے. تو بہرحال وہ ان کی مرضی ہے. کیونکہ رپورٹس جو ہو رہی تھیں ان میں یہ بھی چل رہا تھا کہ وزیر اعظم کسی لائن کی طرف نہیں چل سکتا، کوئی ایک لائن نہیں لے سکتا. اب یہ لائن سے کیا مراد ہے؟ وہ اپنی پارٹی یا کسی قسم کی پولیٹیکل کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ایز اے پرائم منسٹر بات کرے گا، کیا کرے گا؟ دیکھیں وہی یہ بڑا ایک فائن لائن ہے. ہاں، کیونکہ ایک ریپریزنٹیشن تو آپ کی پارٹی کی ہوتی ہے. حکومت کے پیسے خرچ کر کے اپنی سیاست آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی پارٹی کے کنونشن کرنے شروع کر دیں، پارٹی ورکر کو بلا کر اس سے خطاب کرنا شروع کر دیں، پھر پرابلم ہوتا ہے. اچھا، آپ بلا سکتے ہیں، ایم این ایز کو بلا سکتے ہیں، ایم پی ایز کو بلا سکتے ہیں، اس طرح ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے لیے حکومتی پیسہ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی اخراجات کس نے بیئر کیے؟ سوال یہ ہے. فائنلی مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ بھائی ویسے تو ڈیڈ لائن جنوری تک کی ہے اس حکومت کے ختم ہونے کی جو آپ لوگوں نے طے کی ہوئی ہے، لیکن معاملہ اس سے بہت پہلے ہی نمٹ جائے گا. تو یہ اتنا جو کانفیڈنس ہے، 2 مہینے کیا رہ گئے، ایسا ہتھیار ہے، کیا چیز ایسی ہوگی کہ جس سے یہ حکومت خود ہٹ جائے گی؟ کیونکہ جب وہ 4-5 مہینے دھرنے کر کے حکومت کو نہیں ہٹا سکے تو آپ لوگ 2 مہینے جلسے کر کے کیسے ہٹا لیں گے؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں وہ ایک فرق تھا. وہ ایک حکومت تھی جو ترقی کر رہی تھی، ملک کے مسائل حل کر رہی تھی. آپ آگے وہاں بیٹھ گئے، کیسے بیٹھے، کس نے بٹھایا، یہ میں ہمیشہ ٹروز کمیشن کی بات کرتا ہوں، یہ اس کو دیکھنے دیں کیا ہوا. اب جو معاملہ ہے، اب تو عوام تنگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ خود سڑک پہ آ جائیں، اگر پولیٹیکل پروسیس سے کے ذریعے یہ چینج آ جائے تو بہتر ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بات جنوری تک جائے گی. لوگ جو عوام کی پریشانی ہے،
جو عوام کو تکلیف ہے اور اس کی کوئی ہوپ نظر نہیں آتی, کوئی راستہ نہیں ہے, حکومت کو راستہ دکھانے میں ناکام رہی ہے, پولیٹیکل پروسیس ختم ہو گیا ہے. ہم نے جو یہ ہائیبریڈ ماڈل سو کالڈ اپنایا تھا وہ فیل ہو گیا ہے. آج حکومت ناکام ہے, کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ بہتر کام کر سکے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی یا تو نومبر یا دسمبر. جی انشاءاللہ جی, جتنی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے, ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے, لیکن اس کے باوجود سر آپ لوگوں نے 2 سال انتظار کیا. اور اب بھی استعفے نہیں دے رہے. پولیٹیکل پروسیس کو دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ٹائم دینا چاہ رہے تھے آپ, بالکل ٹھیک ہے. نہیں دینا پڑتا ہے. ہم شامل ہوئے, ہمیں پہلے دن سے تحفظات تھے کہ الیکشن چوری ہوا ہے, ریگڈ الیکشن ہے, لیکن اور ایک بہت بڑی سوچ تھی کہ مت جائیں اسمبلی ہوئے. ہم نے کہا نہیں, ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے, پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے. موقع دیا, ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ان کو موقع دیا کہ آپ پرفارم کر لیں, ملک کے حالات بہتر کر دیں. مکمل ناکامی ہے. اس موقع کا رزلٹ سب کے سامنے آ گیا. جی بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.